بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایبٹ آباد کی ہل سے پروگرام ہل ٹاکس کے ساتھ آپ کا میزبان تصدق اوان آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ خیر خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خیر خیریت سے اور اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آج تمام سماعتیں اور تمام نظریں سپریم کورٹ آف پاکستان کے کورٹ روم نمبر 1 پر مرکوز تھیں، جہاں از خود نوٹس پنجاب اور خیبر پختونخوا میں انتخابات کے حوالے سے از خود نوٹس کی سماعت ہوئی۔ 5 رکنی بینچ نے چیف جسٹس کی سربراہی میں اس مقدمے کا فیصلہ گزشتہ روز محفوظ کیا تھا۔ آج محفوظ کیا گیا فیصلہ سنا دیا گیا اور محفوظ کیے گئے فیصلے کے مطابق 5 رکنی بینچ نے 2-3 سے یہ فیصلہ سنایا اور جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس جمال مندوخیل نے اختلافی نوٹ لکھا۔ دونوں ججز نے از خود نوٹس کو ناقابل سماعت قرار دیا۔ اس کے علاوہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے اپنے فیصلے میں کہا کہ 90 روز میں انتخابات کروانے ضروری ہیں، یہ آئینی ریکوائرمنٹ ہے۔ گورنر کے پی کے انتخاب کی تاریخ دیں گے کیونکہ انہوں نے اسمبلی توڑنے کی توثیق کی، جبکہ پنجاب میں انتخابات کی تاریخ دینا صدر مملکت کا اختیار ہے۔ جہاں پنجاب میں گورنر نے اسمبلی تحلیل نہیں کی تھی، وہاں صدر مملکت تاریخ کا اعلان کریں گے اسمبلی کی انتخابات کی، جبکہ خیبر پختونخوا میں جہاں توثیق کی تھی گورنر نے اسمبلی توڑنے کی، وہاں اب نئی تاریخ کا اعلان، جلد از جلد تاریخ کا اعلان اور 90 روز کے اندر تاریخ کا اعلان کریں گے گورنر۔ حتی الامکان کوشش کی جائے گی کہ غیر معمولی تاخیر نہ ہو اور الیکشن کمیشن کی مشاورت سے صدر مملکت پنجاب میں انتخاب کا اعلان کریں گے۔ جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس جمال مندوخیل نے اپنے اختلافی نوٹس میں لکھا کہ ہائی کورٹ میں یہ کیس زیر سماعت ہے۔ آئین کے آرٹیکل 133(3) کے تحت یہ کیس سپریم کورٹ کا نہیں بنتا۔ آج دن بھر میڈیا اور سوشل میڈیا پر ایک نئی بحث کا آغاز ہو چکا ہے۔ بعض آئینی ماہرین کا کہنا ہے کہ آئینی ابہام دور کر دیا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان نے، فریم ورک ڈیفائن کر دیا ہے، ریاستی اداروں کے پاس انحراف کا کوئی گنجائش نہیں ہے، فیصلہ سب کے اوپر بائنڈنگ ہے۔ آئینی اور قانونی ماہرین کے مطابق فیڈریشن کو پابند کر دیا گیا ہے، جبکہ مخالف اور مختلف رائے بھی اس حوالے سے اس فیصلے کی مختلف انٹرپریٹیشن بھی کی جا رہی ہے مختلف آئینی اور قانونی ماہرین کی جانب سے۔ نئی آئینی، قانونی اور سیاسی بحث کا آغاز ہوا ہے۔ آج نیا پینڈورا باکس کھل گیا ہے۔ ابہام میں کمی کے بجائے میری رائے میں اس میں اضافہ ہو گیا ہے۔ مقدمے بازی اور عدالت بازی کا نیا دور، نیا چیپٹر کھلنے کو ہے، جیسے کہ گزشتہ روز کی سماعت کے دوران بھی چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے کہا تھا کہ مقدمے بازی کا آغاز ہو جائے گا اگر سیاسی جماعتیں کوئی فیصلہ نہ کر سکیں۔ سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد کو یقینی بنایا جائے گا، ایسا کہنا ہے گورنر خیبر پختونخوا حاجی غلام علی کا، جن کے حوالے سے عدالت نے آج کے فیصلے میں کہا کہ انہوں نے آئین سے انحراف کیا ہے۔ تشریح سیاسی جماعتیں اور سیاسی شخصیات اس فیصلے کی اپنی اپنی مرضی اور اپنی منشا کے مطابق کر رہی ہیں۔ 13 صفحات پر مبنی اس فیصلے کے آتے ہی میڈیا پر، سوشل میڈیا پر، گلیوں میں، محلوں میں، بازاروں میں اس حوالے سے بحث کا آغاز ہو گیا۔ پاکستان تحریک انصاف نے اس فیصلے کا خیر مقدم کیا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان نے اسے آئین کی بالادستی کی جیت اور آئین کی بالادستی قرار دیا ہے اور پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں اور کارکنوں کو ہدایت کی ہے کہ وہ انتخابات کی تیاریاں تیز کر دیں اور اس سلسلے میں آگے بڑھے۔ زمان پارک لاہور میں مشاورت آج دن بھر بھی اور رات گئے تک جاری رہی پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کی عمران خان کے ساتھ، جبکہ عدالتی فیصلے کے کچھ ہی دیر بعد وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ اور اٹارنی جنرل آف پاکستان شہزاد الہی چودھری نے بھی میڈیا کے نمائندوں سے گفتگو کی۔ پریس ٹاک میں نئی آئینی اور قانونی بحث کا آغاز کر دیا۔ 3-2 اور 4-3 کے نئے کھیل کا آغاز ہو گیا۔ 3-2 اور 4-3 کے ایک نئے دلچسپ اور
جسے کہیں کہ قانونی موڑ کا اضافہ آج دیکھا گیا۔ اعظم نذیر تارڑ وفاقی وزیر قانون نے کہا کہ 4-3 سے یہ پٹیشن مسترد ہو گئی ہے، صدر مملکت آئین کی خلاف ورزی کے مرتکب ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ اس آج کے مقدمے کی اپنی تشریح پیش کی اٹارنی جنرل آف پاکستان اور ہمارے ایچسونین ہیرو دوست شہزاد الہی چودھری نے۔ اٹارنی جنرل آف پاکستان کا کیا کہنا تھا، پہلے وہ دیکھیے۔ بنایا، پھر کچھ اور معاملات ہوئے تو ایونچولی 5 ممبر بینچ جب بنا منڈے کو ہمیں پتہ چلا تو اس میں 2 فاضل جو جج صاحبان ہیں، جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب اور جسٹس اطہر من اللہ صاحب، انہوں نے دراصل 23 فروری کو ہی اپنے تحریری نوٹ میں ان دونوں پٹیشنز کو ڈسمس کر دیا، اور باقی جو 9 ممبران نے واپس میٹر بھیجا ٹو دی آنریبل چیف جسٹس، تو 5 ممبر بینچ بنا۔ اب آج جو فیصلہ آیا ہے اس میں جو 5 ممبر بینچ میں 3 جج صاحبان، آنریبل چیف جسٹس آنریبل منیب اختر صاحب اور آنریبل محمد علی مظہر صاحب، انہوں نے ایک فیصلے کو دیا اور سائن کیا۔ 2 جو معزز جج صاحبان ہیں، جسٹس منصور علی شاہ صاحب اور جسٹس مندو خیل صاحب، انہوں نے ایک فیصلے کو سائن کیا۔ لیکن جو غور کرنے والی بات ہے، جب ہمارے پاس ریٹن آرڈر آیا اصل میں کچھ دیر پہلے ہی، تو میں پیرا 2 پڑھنا چاہوں گا جو جسٹس منصور علی شاہ صاحب کے نوٹ کا ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں، وی therefore agree with the orders dated 23/2/2023 passed by our learned brothers Yahya Afridi and Athar Manila J and dismiss the present constitution petitions and drop the suo motu proceedings۔ یہ بات ویسے عدالت میں بھی جب آنریبل چیف جسٹس نے آرڈر پڑھا تھا تو سنائی گئی تھی، لیکن جو فٹ نوٹ ہے وہ عدالت میں نہیں پڑھا گیا، وہ میں پڑھنا چاہتا ہوں اور وہ بڑا معنی خیز ہے۔ فٹ نوٹ یہ کہتا ہے، initially a 9-member bench heard this matter. The aforementioned 2 honorable judges decided the matter by dismissing the said petitions. Later on, 2 other honorable judges disassociated themselves from the bench for personal reasons, and as the 2 aforementioned judges had dismissed the matter, the bench was reconstituted into a 5-member bench by order dated 27/2/2023. The decisions of the aforementioned 2 honorable judges dated 23/2/2023 form part of the record of the case. That means کہ اس کیس کے ریکارڈ میں 5 نہیں 7 معزز جج صاحبان کے فیصلے موجود ہیں۔ اس میں سے 2 معزز جج صاحبان نے 23/2 کو ان پٹیشنز کو ڈسمس کیا، آج 2 معزز جج صاحبان نے پھر پٹیشن کو ڈسمس کیا، تو 4 معزز جج صاحبان نے پٹیشن کو ڈسمس کیا، 3 معزز جج صاحبان نے پٹیشن کو مینٹینیبل قرار دیا۔ یہ صورتحال ہے اینڈ دس از دا سچویشن۔ اب آگے جی آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ اٹارنی جنرل آف پاکستان نے آج کے سپریم کورٹ آف پاکستان کے 13 صفحات کے فیصلے کے حوالے سے اپنی رائے دی اور اپنی تشریح پیش کی۔ اس موقع پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ بیک گراؤنڈ میں اعظم نذیر تارڑ کے عقب میں ایک اور تارڑ بھی نمودار ہوئے، اور وہ عطا تارڑ ہیں جو روایتی تیزی اور چستی کا مظاہرہ کر رہے تھے اور منہ دکھائی کی کوشش کر رہے تھے کہ میں بھی کسی طرح ٹی وی اتے آ جلاں، انہاں دیاں اے حرکتاں اللہ ہی معاف کرے باز نہیں آندے۔ کیا کہا جائے، غیر سیاسی لوگ جب اپنے آپ کو اہمیت دینے لگیں تو ایسا ہی ہوتا ہے۔ اٹارنی جنرل آف پاکستان بھی سابق صدر پاکستان کے پوتے ہیں، جبکہ دوسری جانب آپ دیکھیے عطا تارڑ صاحب کو جو کہ خود بھی سابق صدر پاکستان کے ہی پوتے ہیں، تو ان دونوں پوتوں کے کانڈکٹ میں، بیہیویئر میں، پرسنالٹی میں فرق آپ کو سامنے نظر آ جائے گا۔ شہزاد الہی چودھری اٹارنی جنرل آف پاکستان کے بعد اعظم نذیر تارڑ نے بھی گفتگو کی، وفاقی وزیر قانون نے، ان کا کیا کہنا تھا وہ بھی ذرا دیکھیے۔ جنہوں نے ایک فیصلہ کر کے تھوپ کے اور پھر اسے واپس لیا، اور ان کے وکیل صاحب نے اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کرتے ہوئے عدالت میں کہا کہ میرے موکل جن کی میں نمائندگی کر رہا ہوں انہوں نے اپنے اختیارات سے تجاوز کیا، تو یہ بات بھی ضرور آنی چاہیے کہ آیا صدر مملکت آئینی عہدہ رکھتے ہوئے ان ساری چیزوں سے انہیں مبرہ ہو کے بالکل آئین کے مطابق فیصلے کرنے چاہیے یا پارٹی ورکر کے طور پہ کرنے چاہیے۔ میرے لیے یہ بات بڑی تکلیف دہ ہے پاکستان کے شہری کی حیثیت سے، قانون کے طالب علم کی حیثیت سے، کہ صدر مملکت جنہیں آئین پاکستان ایک بہت بڑے منصب پہ فائز کرتا ہے اور ان کا بڑا کردار ہے اس میں،
وہ اس طرح کی باتیں کرے جو کہ ان کے منصب کے اختیارات میں نہیں آتی. یہ ایک الگ بحث ہوگی. آپ نے کہا کہ ہائی کورٹس، دیکھیے ابھی یہ فیصلہ آ گیا ہے، اب ہائی کورٹس میں درخواستیں خارج نہیں ہوئیں ابھی تک، دونوں ہائی کورٹس میں پینڈنگ ہے. پشاور ہائی کورٹ میں معاملہ زیر تنقید ہے، لاہور ہائی کورٹ میں انٹرا کورٹ اپیل موجود ہیں. اس کی تشریح ان دونوں ہائی کورٹس میں بھی ہو سکتی ہے. صدر مملکت عارف علوی کو آئین پاکستان کے خلاف ورزی کا مرتکب قرار دے رہے تھے وفاقی وزیر قانون. اس کے علاوہ وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے حلقہ بندیوں اور مردم شماری کے حوالے سے بھی گفتگو کی اور ان کا حوالہ دیا. ذرا وہ بھی دیکھیے. اگر آپ اجازت دیں تو میں بولوں گا. اتنی بات انہوں نے کہی کہ 35 ارب روپے کے خرچ سے ڈیجیٹل مردم شماری ہو رہی ہے جو کہ آج شروع ہو گئی ہے اور اس کا رزلٹ جو ہے وہ 30 اپریل کو دیا جائے. 5 سال سے یہ بحث چل رہی ہے کہ جو پچھلی مردم شماری ہے وہ درست نہیں تھی، اس پہ تحفظات ہیں بہت سے سیگمنٹس کو سوسائٹی کے. اس کے بعد پتہ چلے گا کہ ملک کے کس حصے کی آبادی کا تناسب کتنا ہے، اور ہمارا آئین کہتا ہے کہ قومی اسمبلی میں نشستوں کی جو تقسیم ہے وہ رقبے پہ نہیں، وہ آبادی پہ ہوگی. ہمارے ملک کے جو فیڈریٹنگ یونٹس ہیں ان میں حلقہ بندیوں کے بعد اتار چڑھاؤ کی امید ہے. صوبوں کے اندر بھی پنجاب میں آپ کو پتہ ہے کہ سرائکی صوبہ یا ملتان صوبے کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ جی ساؤتھ پنجاب میں وہ فنڈز نہیں جاتے، اور فنڈز کی تقسیم بھی آبادی کے تناسب سے ہوتی ہے، ریپرزنٹیشن بھی. آج پنجاب میں آپ الیکشنز کرا رہے ہیں سینسس سے پہلے، قومی اسمبلی جائے گی سینسس کے بعد اکتوبر میں، تو یہ ایک تو سب سے بڑا کانفلکٹ یہ آئے گا کہ جہاں پہ آبادی کا تناسب کم یا زیادہ ہو گیا وہاں پہ قومی اسمبلی کی سیٹیں اور تناسب میں فرق پڑے گا. صوبے کے ایک ایک حلقے کے اوپر ساری فارمیشن چینج ہو جائے. جی، وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کی گفتگو آپ نے دیکھی، اور بہت سے نئے سوالات، جیسے کہ میں نے کہا ایک نئی آئینی قانونی سیاسی اور بحث کا آغاز ہو چکا ہے، اور ایک ایسی بحث جس کا کوئی حل، کوئی رستہ نکلتا نظر نہیں آتا. حکومت کی جانب سے وزیر اعظم شہباز شریف نے بھی صلاح مشوروں کا سلسلہ شروع کر رکھا ہے اس فیصلے کے بعد، اور پی ڈی ایم کی اتحادی جماعتوں کے رہنماؤں سے رابطہ کیا گیا ہے شہباز شریف کی جانب سے. جبکہ یہ اطلاعات بھی آئی ہیں کہ وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف نے لندن میں مسلم لیگ نون کے قائد میاں محمد نواز شریف سے بھی اس حوالے سے بات کی ہے. سیاسی جماعتیں، حکومت مخالف سیاسی جماعتیں اور حکومت مخالف میڈیا اور میڈیا پرسنز کا یہ کہنا ہے کہ حکومت الیکشن سے فرار کے نئے رستے تلاش کر رہی ہے، اور وفاقی وزیر قانون اور اٹارنی جنرل کی فیصلے کی تشریح کو بھی شدید تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے اپوزیشن کی جانب سے. جبکہ پی ٹی آئی، جیسے میں نے کہا، پہلے ہی اس فیصلے کا خیر مقدم کر چکی ہے، اس کو اپنی فتح قرار دے چکی ہے. اس قانونی اور آئینی جنگ کو، جس طرح کہ اعظم نذیر تارڑ نے بھی کہا، ابھی ہائی کورٹس میں بھی پنجاب میں اور خیبر پختونخوا میں جاری رہنا ہے. یہ معاملہ، یہ قصہ، یہ قضیہ آئندہ کئی روز تک جاری رہے گا، اور اس پہ اسی طرح کی رواں کمنٹری، رواں تبصرہ جاری رہے گا جس طرح کئی روز سے ہو رہا ہے اور ہوتا رہے گا. اس حوالے سے مزید خبریں بھی آئندہ پروگرامز میں چل کر آپ سے شیئر کریں گے. پروگرام میں ذکر کرتے ہیں آئی ایم ایف عالمی مالیاتی فنڈ کا، اور پاکستان کو آئی ایم ایف پروگرام کی بحالی کے لیے غیر معمولی صورتحال اور سخت ترین شرائط کا سامنا ہے. آئی ایم ایف نے بجلی کی قیمتوں میں مستقل کنٹینیوسلی 3.8 روپے فی یونٹ کے سرچارج کا مطالبہ کیا ہے. اس کے علاوہ شرح سود میں مزید اضافے جیسے اقدامات کا مطالبہ کیا جا رہا ہے عالمی مالیاتی فنڈ کی جانب سے. اگلی خبر ہے ڈیجیٹل سینسس کی. ملک بھر میں 7ویں ڈیجیٹل خانہ و مردم شماری کا آغاز ہو چکا ہے. مردم شماری کے عملے کو درست معلومات نہ دینے اور جان بوجھ کر غلط معلومات فراہم کرنے اور لگائے جانے والے نشانات کو مٹانے پر 6 ماہ قید اور 50,000 روپے جرمانہ عائد ہو سکتا ہے. قومی فریضہ اور انتہائی اہم ترین ایکسرسائز ہے یہ سینسس، یہ خانہ و مردم شماری. ملکی وسائل کی منصفانہ تقسیم کے لیے انتہائی ضروری ہے، اور
اس سے ہی مستقبل میں جا کر نہ صرف انتخابی سیاسی مسائل بلکہ ترقیاتی معاملات کی سمت درست کرنے، ان کے حوالے سے فنڈز ایلوکیٹ کرنے اور دیگر بہت سے معاملات میں مدد ملتی ہے۔ نگراں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے بھی آج باقاعدہ مردم و خانہ شماری کا افتتاح کر دیا نشان لگا کر، اور ملک بھر میں 7ویں ڈیجیٹل خانہ و مردم شماری کا آغاز ہوا ہے۔ 1,15,000 سے زائد سرکاری اہلکار اس خانہ و مردم شماری میں حصہ لے رہے ہیں۔ آپ کا اور میرا بحیثیت پاکستانی یہ فرض ہے کہ اس خانہ و مردم شماری کو کامیاب بنانے کے لیے عملے کے ساتھ تعاون کریں، عملے کو درست معلومات فراہم کریں اور جس قدر ممکن ہو اس اہم قومی فریضے کو نبھانے میں اپنا کردار ادا کریں۔ اب آگے بات کرتے ہیں جی بو کاٹا گڈیاں اڈانے دی گل کرنے ہیں، ذرا پتنگاں اور گڈیاں دی گل ہو جلے، کائٹ فلائنگ کی بات ہو جائے۔ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے پتنگ بازی پر پابندی کے قانون کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن کا حکم دے دیا ہے۔ کوئی بھی واقعہ ہوا، وزیر اعلیٰ پنجاب نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب کا ایسا کہنا ہے کہ کوئی بھی واقعہ ہوا تو اس کا ذمہ دار اس ضلع کا ڈی پی او ہوگا۔ پتنگ بازی، دھاتی ڈور کی فروخت اور ہوائی فائرنگ کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی، ایسا کہنا ہے نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب کا، جنہوں نے پتنگ بازی پر پابندی کے قانون کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن کا اعلان کر دیا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں جی اور رخ کرتے ہیں کوئٹہ بلوچستان کا۔ کوئٹہ بلوچستان میں خواجہ سراؤں کے رات 12 بجے کے بعد سڑکوں پر نکلنے پر پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ معاشرتی بگاڑ روکنے کے لیے یہ اقدام کیا گیا ہے کوئٹہ پولیس کی جانب سے۔ کوئٹہ پولیس کا ایسا کہنا ہے سٹریٹ کرائم اور معاشرتی بے راہروی بڑھتی ہے۔ خواجہ سراؤں کے رات گئے نکلنے سے خواجہ سراؤں کی حرکات کے باعث نوجوان نسل کو تباہی کا سامنا ہوتا ہے اور بے راہروی کا الزام عائد کرتی ہے خواجہ سراؤں پر کوئٹہ پولیس۔ بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی اس کو قرار دیا جا رہا ہے انسانی حقوق کی تنظیموں کی جانب سے اور ماہرین قانون کی جانب سے۔ ایسا نہیں کیا جا سکتا کہ کسی بھی فرد کو، کسی بھی انسان کو ایک ٹائم ٹیبل یا ایک وقت دیا جا سکے کہ آپ 12 بجے یا 11 بجے یا 10 بجے یا 6 بجے کے بعد نکل سکتے ہیں یا نہیں نکل سکتے۔ ایسا کرفیو کے کا سما لگتا ہے۔ یقیناً نہ صرف خواجہ سراؤں کے باعث بلکہ دیگر بہت سارے مسائل جو رات گئے سڑکوں پر پولیس کو سامنا کرنا پڑتا ہے، کنٹرول کرنا پڑتا ہے، عام شہریوں کو کنٹرول کرنا پڑتا ہے۔ ایسے بہت سے معاملات ہیں جس میں فحاشی بھی ہے، جس میں منشیات کی فروخت بھی ہے، جس میں دیگر معاشرتی برائیاں بھی شامل ہیں، لیکن اس کا حل یہ نہیں کہ اس تمام برائیوں کا ملبہ خواجہ سراؤں کے سر ڈال دیا جائے اور انہیں رات گئے 12 بجے کے بعد باہر نکلنے سے منع کر دیا جائے۔ ایسا کیا گیا ہے کوئٹہ بلوچستان میں کوئٹہ کی پولیس کی جانب سے۔ آج کے ہل ٹاکس میں اتنا ہی۔ ہل ٹاکس دیکھنے کا بہت بہت شکریہ، ہمیں پسند کرنے کا بہت شکریہ۔ آئندہ پروگرام میں مزید خبروں، تبصروں اور تجزیوں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا رکھیے گا بہت سا خیال اور ہمیں دیجیے گا اجازت۔ اللہ سونے دے والے۔